جو شخص جھوٹ بولتا ہے یا زندگی میں جھوٹ بولنے کی سپیس رکھتا ہے، اس کی کوئی نیکی کسی جگہ کنسیڈر نہیں ہوگی۔ باقی نیکیاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، ہر تیسرے مہینے عمرے پر جانا، ہر سال حج پہ جانا، عمرہ کرنا، روضہ رسول پہ حاضری دینا، اعتکاف بیٹھنا، روزے رکھنا، میلاد پاک اہتمام سے کرنا، محافل نعت کروانا، 11ویں شریف کرانا، بستر اٹھا کے دعوت اور تبلیغ پہ چلے جانا، 40 دن کے چلے لگانا، مسجدیں بنوانا، مدرسیں بنوانا، پیر صاحبان کی بیعت کرنا، عرسوں پہ خرچ کرنا، وغیرہ وغیرہ، جو نیکیاں چاہیں شمار کر لیں، دینی مجالس میں جانا، دین کو پڑھنا، سب چیزیں بیکار ہیں، بیکار ہیں۔ کس کی؟ جس کی زندگی جھوٹ پر قائم ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ سوچتا ہے، جھوٹ کرتا ہے، جس کے اندر جھوٹ کو جگہ ملی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر تضاد ہے، اس کی باقی چیزیں کل عدم ہو جاتی ہیں۔ یہ عالمیہ ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم سینکڑوں نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوتا نیکی۔ کہتے ہیں علماء کی مجالس میں جاتے ہیں مگر ان کے خطابات کا اثر نہیں ہوتا۔ علماء کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس دھندے کو ایک طرف کریں، وہ بھی انسان ہیں، خدا جانے ان کے اندر کیا سمایا ہوا ہے، صدق ہے یا کذب ہے۔ ہر شخص کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے، اس سبجیکٹ کو ایک طرف رکھے، صرف اپنی ذات پہ فوکس کرے۔ بھئی آپ علماء کی مجلس میں جاتے ہیں اور اثر نہیں ہوتا، چھوڑیں اس کو۔ آپ ہر سال عمرہ کرنے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں تو اثر نہیں ہوتا، تو ان بیچارے علماء کا کیا شکوہ کرتے ہیں؟ آپ ہر سال مدینہ پاک روضہ رسول پہ جاتے ہیں اور جالی مبارک کے آگے رو رو کے بھی آتے ہیں، زیارتیں کرتے ہیں، اثر نہیں ہوتا، تو علماء کا کیا قصور ہے اگر ان کی تقریر اثر نہیں کرتی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ میلاد کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، دعوت تبلیغ کرتے ہیں، 27ویں رمضان میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی کبھی تلاوت کرتے ہیں، دعا میں کبھی روتے بھی ہیں، توبہ کرتے ہیں، نیک مقامات پہ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی شے کا اثر نہیں ہوتا۔ جھوٹ پھر چلتا رہتا ہے زندگی میں، دھوکہ چلتا رہتا ہے زندگی میں، سچائی جگہ نہیں پکڑتی۔ تو جب سچائی نے اندر جگہ نہیں پکڑی تو ان سارے نیک کاموں کا اثر کہاں سے ہو؟ پکڑ کے کسی ایک چیز کا کیا تذکرہ کرنا، ان کی باتوں میں اثر نہیں ہے تو کیا کہیں گے کعبۃ اللہ میں بھی اثر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہیں گے مدینہ پاک کی حاضری میں بھی اثر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ بھئی کعبۃ اللہ کے ارد گرد تو ابو جہل، ابو لہب نے بھی ساری زندگی گزاری ہے، تھا تو کعبہ ہی نا، بھلے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کے رکھنے سے کعبۃ اللہ کی اپنی تاثیر اور برکت تو کم نہیں ہو گئی تھی نا، وہ تو اللہ کا گھر تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا، اس کی برکت تو جوں کی توں تھی۔ باہر اگر کسی نے 360 بت رکھ کے اس کو شرک گڑھ بنا دیا ہے تو وہ الا بلا بنانے والوں کے ساتھ کعبہ کی برکت میں تو کمی نہیں ہوئی تھی، تو اس برکت نے تو ان کے حال کو نہیں بدلا تھا کہ جب انہوں نے دل سے رسالت محمدی کی سچائی کو قبول نہیں کیا۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ ہم نے اپنے کنسیپٹس کو بالکل دگرگوں کر دیا ہے، من گھڑت الٹ پلٹ کر دیا اپنی سوچوں کو، اور جو ہماری الٹی سیدھی سوچ ہے اس کو اپلائی کر کے اس سے دین اور دنیا کے تصور قائم کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں، درست نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو۔ اور ہماری نیچر یہ ہے کہ ہر چیز میں کوئی نقص ہے تو دوسرے پہ ڈالنا اور اسی میں ڈھونڈنا، اپنے اندر نہیں ٹٹولتے کہ اثر نہیں ہو رہا تو بھئی کوئی مجھ میں خرابی تو نہیں ہے، بس اس سے آگے مت سوچیں۔ جو خرابی دوسرے میں ڈھونڈتا ہے اس کی اصلاح کبھی نہیں ہوتی، اور جو خرابی اپنے من میں ڈھونڈتا ہے اسی کے لیے اصلاح کے راستے کھلتے ہیں۔ یہی مجھے 45 یا 50 برس گزر گئے
یہ نکتہ سمجھاتے ہیں۔ تو سمجھا یہ رہا تھا کہ اگر سچائی پر انسان قائم رہے ظاہر و باطن میں تو اس کا کنٹراڈکشن زندگی میں ختم ہوتا۔ کیوں کہ سچائی پھر ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ سچائی سے، ٹروتھفلنس سے نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ جھوٹ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ میں آگے سمجھاتا ہوں چل کے کہ من کے اندر سچائی کا معنی کیا ہے اور من کے اندر جھوٹ کا معنی کیا ہے۔ مگر جھوٹ سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اگر ایک شخص ہمیشہ زبان کا سچا ہو تو رفتہ رفتہ اس کا ضمیر بھی بے داغ اور ستھرا ہو جائے گا اور اس کی شخصیت میں بھی وقار آ جائے گا، اور معاشرے میں سماجی طور پہ بھی اس کے اوپر اعتماد قائم ہوگا۔ بزنس کے فیلڈ میں آپ میں اب بڑے بڑے بزنس مین بھی بیٹھے ہیں۔ دیکھیے کہ جو آدمی بالکل سچائی پر مبنی ڈیلنگ کرتا ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ، اس کا ٹرسٹ بحال ہوتا ہے۔ کلائنٹیج اس کی کبھی اس کو چھوڑتی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایمانداری کرتا ہے، سچ بولتا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، کوالٹی کی چیز دیتا ہے، لوٹ مار نہیں کرتا، جو کہتا ہے پورا کرتا ہے۔ یہ سب سچائی کے مظاہر ہیں۔ آپ کو بزنس میں بھی بینیفٹ ہوتا ہے۔ جیسے دنیاوی بزنس میں بینیفٹ ہوتا ہے نا، اس طرح ریلیجس اور اسپریچول بزنس میں بھی بینیفٹ ہوتا ہے۔ بزنس سے مراد کمائی نہیں ہے، یعنی روحانیت میں اللہ کے ہاں بینیفٹ ہوتا ہے۔ یہ جو ٹرسٹ ہے، اس کو سماجیات، سوشیالوجی کی ٹرم میں سوشل کیپٹل کہتے ہیں۔ ٹرسٹ، جو سوشیالوجسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آدمی مسلسل اپنی تجارت میں، گفتگو میں، معاملات میں، لین دین میں ہمیشہ سچ بولے تو جو وہ اعتماد قائم ہوتا ہے وہ اس کا سوشل کیپٹل تصور ہوتا ہے۔ تو تصدق الحدیث سے انسان کو معاشرے میں سوشل کیپٹل کا درجہ ملتا ہے۔ لوگ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعوی نبوت بعد میں ہوا، مگر لوگ کفار و مشرکین، ہر وقت سوسائٹی میں جھوٹ بولنے والے لوگ، قتل و غارت کرنے والے، تکبر کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے، حضور علیہ السلام کو صادق و امین کہتے تھے، ٹرسٹ وردی، ٹروتھفل۔ اس کا مطلب ہے کفر و شرک اور جہالت کے بھرے ہوئے معاشرے میں بھی سچائی کا ایک درجہ تھا۔ ٹرسٹ وردی، ٹروتھفل۔ الصادق الامین کا ٹائٹل دینا اس معاشرے نے جس میں صداقت اور امانت نام کی شے ہی نہیں تھی۔ تو اس سے آپ ذرا غور کریں نا سائیکولوجیکلی کہ اس سوسائٹی میں بھی اس کی ایک قدر تھی، یہ سوشل کیپٹل تھا۔ یہ آج بھی ہے۔